السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم وہی آپ کے خان اوان 30 اپریل 2024 دوپہر کے 3 بجے کا وقت، اور ہم رواں دواں تھے اپنے گھر کی طرف آفس کے بعد۔ تو کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ آج کا جو ویلاگ ہے وہ بہت اسپیشل ہونے والا ہے اور بہت مزے کا ہونے والا ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ صرف یہی ہے کہ جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو پروموٹ کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور میرا مقصد بھی اچھی چیزوں کو آپ سے شیئر کرنے کا جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہوتا ہے، کوئی لمبے چوڑے ویوز اکٹھے کرنا نہیں ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ بھی جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے جب آتی ہے تو اس کو لوگوں تک دور تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اس کو پروموٹ کریں، اور جب آپ پروموٹ کریں گے اچھی چیز کو تو وہ دوسروں تک پہنچے گی۔ جب وہ دوسروں تک پہنچے گی تو اس کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ جو ہے وہ اچھا پڑے گا، اور آپ بھی اسی صدقہ جاریہ کا، کیونکہ وہ امپیکٹ اچھا جس جگہ پہ پڑا ہوگا وہ آپ کی بدولت ہوگا، اور اس کے آپ بھی حصہ دار ہوں گے کسی نہ کسی طرح سے۔ تو اس لیے اچھی بات اور جو چیز اچھی لگتی ہے دل کو اس کو شیئر کیا کریں، اور یہی ایک اچھی چیز ہے۔ تو بات کچھ اس طرح سے ہے کہ آج کا جو ویلاگ ہے اس سے مجھے کچھ اپنی عادت بھی یاد آ گئی۔ وہ اس طرح ہے کہ جب آفس جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کافی لے کے آیا جائے، اور کافی کے جو نظارے ہیں، جو اس کی چسکیاں ہیں، اور جو اس کافی کی صبح کی جو کافی اور کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہوتی ہے اس کی چس ہی نرالی ہوتی ہے۔ تو چس لفظ پنجابی کا ہے، جو ہم مزیدار چیز کے اوپر زور ڈالنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پنجابی کو بہت زیادہ ولگر کہا جاتا ہے، لیکن میری نظر میں نہیں، یہ آپ کی سوچ کا معاملہ ہوتا ہے۔ میری نظر میں پنجابی بہت خوبصورت لینگویج ہے اور مجھے بولنا اچھی لگتی ہے، میں بولتا بھی ہوں۔ لیکن ابھی فی الحال چس کے بعد ہم اپنے معاملے کی طرف جاتے ہیں۔ میرے ہاتھ ایک تحریر جو ہے وہ میرے ایک دوست کے توسط جو ہے، دوست کے ذریعے میرے ہاتھ ایک تحریر لگی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب لکھتے ہیں: میں آفس میں آتے ہی ایک کپ چائے ضرور پیتا ہوں۔ میں نے اپنی کافی کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میں کسی طرح سے مشتاق احمد یوسفی صاحب بنوں۔ میں وہی مبشر احمد خان اوان آپ کا ہوں اور وہی رہوں گا۔ صرف اس تحریر کو کاپی کر رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کو، تاکہ جہاں تک مجھے اس کا فائدہ ہوتا ہے ایسی چیزوں کو پڑھ کے، وہاں آپ کو بھی فائدہ ہو۔ تو مشتاق احمد یوسفی صاحب لکھتے ہیں: میں آفس میں آتے ہی ایک کپ چائے ضرور پیتا ہوں۔ اس روز ابھی میں نے پہلا گھونٹ ہی بھرا تھا کہ اطلاع ملی کوئی صاحب مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بھجوا دیجئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور شلوار قمیض پہنے، گریبان کے بٹن کھولے، گلے میں کافی سارا ٹیلکم پاؤڈر لگائے، ہاتھوں میں مختلف قسم کی مندریاں اور کانوں میں رنگ پہنے ہوئے ایک نیم کالے رنگ کا صاحب اندر داخل ہوتے ہیں۔ سلام لیا اور سامنے بیٹھ گئے۔ ان کا ڈیل ڈول اچھا تھا، اس لیے میں نے خود کو قابو میں رکھا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ تو آج چونکہ اس وقت 26 ٹمپریچر ہے، اور ٹمپریچر تو بہت مزے کا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ہلکا ہلکا واک بھی کریں اور ہلکا ہلکا اپنے اس تحریر کو آپ کے سامنے رکھیں۔ تو میں نے خود کو قابو میں رکھا، آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ٹیبل پر آگے جھک کر بولا: میں بھی ایک مراسی ہوں۔ یہ ان کا جو انداز گفتگو تھا، میں بھی ایک مراسی ہوں، کمال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں بھی ایک مراسی ہوں۔ میں بکھلا گیا، کیا مطلب؟ وہ تھوڑا قریب ہوئے اور بولے: مولا خوش رکھے، میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ سنا ہے آپ بھی میری طرح، میرا مطلب ہے آپ بھی لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا: ہاں، لیکن میں مراسی نہیں ہوں۔ اچھی بات ہے، وہ اطمینان سے بولے، یعنی کہ وہ جو صاحب آئے تھے، مہمان آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، بڑے اطمینان سے بولے، میں نے بھی کبھی کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتائی۔ اور وہ آگے سے بہوال جو ہے وہ کہتے ہیں بڑی محتاط انداز سے کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، اور بڑے اطمینان سے بولتے ہیں
میں نے بھی کبھی کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتائی اور میرا خون کھول اٹھا. مشتاق احمد یوسفی صاحب کہتے ہیں میرا خون کھول اٹھا. عجیب آدمی ہو تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ, ہم یوسف زئی ہیں. وہ کارڈ دیکھتے ہی جھکا, وہ وہ کارڈ دیکھتے ہی چہکا, مولا خوش رکھے وہی بات نکلی. میرا دل چاہا کہ اچھل کر اس کی گردن دبوچ لوں, لیکن کمبخت ڈیل ڈول میں میرے قابو آنے والا نہ تھا. وہ پھر بولا مجھے نوکری چاہیے. میں پہلے چونکا, پھر غصے سے بھڑک اٹھا. یہ کوئی کمرشل تھیٹر کا دفتر نہیں. تم نے کیسے سوچ لیا کہ یہاں میراثی بھرتی کیے جاتے ہیں؟ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا, پھر اپنی مندری گھماتے ہوئے بولا یہ نہ صحیح کسی دوسرے دفتر میں ہی کام دلوا دیں. میں کوئی سخت جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا اور میں مسکرا اٹھا. آفس بوائے سے اس کے لیے بھی چائے لانے کے لیے کہا اور خود اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا. اس کی آنکھوں میں الجھن سی اتر آئی. میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا سنو, تمہیں بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے اگر تم مجھے ہنسا کے دکھا دو. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یوسفی صاحب وہ ان دوست کو کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے ہنسا دو گے, کسی طرح سے میرے چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤ گے, تو میں تمہیں بہت اچھی جاب آفر کر سکتا ہوں, بہت اچھی جاب لے کے دے سکتا ہوں. تو وہ ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھنے لگا. ہونکوں کی طرح یہ بھی ایک لفظ ہے, اور ایک اس کو آپ کی سمجھ کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت ہکا بکا رہ کے, حیران ہو کے وہ میری طرف دیکھنے لگا. میں نے اس کی حالت کا مزہ اٹھاتے ہوئے اسے زور سے ہلایا. ہیلو, ہوش کرو, بتاؤ یہ چیلنج قبول ہے؟ اس نے کچھ دیر پھر مندری گھمائی اور نفی میں سر ہلا دیا. میں حیران رہ گیا. وہ میراثی ہونے کے باوجود مجھ جیسے اچھے خاصے معزز انسان سے ہار مان رہا تھا. میں نے وجہ پوچھی تو اس نے عجب سا جواب دیا, میں نے لوگوں کو ہنسانا چھوڑ دیا ہے. میں اچھل پڑا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا اور بیزاری سے بولا لوگ اب ہنسنا چھوڑ چکے ہیں. اس نے لمبا سانس لیا اور بولا لوگ اب ہنسنا چھوڑ چکے ہیں. میں نے ایک زوردار کہکا لگایا. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. دنیا آج بھی ہنستی ہے, مزاحیہ تحریریں پڑھتی ہے, مزاحیہ ڈرامے دیکھتی ہے, جگتیں پسند کرتی ہے. اس نے اپنی مندری نکال کر دوسری انگلی میں پہنی اور اپنی بڑی ہوئی شیو پر خارش کرتے ہوئے بولا. بات جو اس نے کی یہ بات بہت تشویش لاحق ہے, لیکن یوسف صاحب جو ہے, مشتاق احمد یوسفی صاحب جو ہیں, وہ اس کو کسی اور طرح سے لیتے ہیں, لیکن وہ جس طرح سے لیتے ہیں وہ اسی طرح ہی لیا جا سکتا تھا. کوئی بھی انسان ہوتا, بڑے آدمی تھے وہ. تو وہ آگے سے کہتا ہے دنیا ہنستی نہیں, دوسروں کی ذلت پر خوش ہوتی ہے. میں نے پھر کہکا لگایا وہ کیسے, اور کہکا لگا کے مشتاق احمد یوسفی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے. اس نے قمیض کی سائیڈ والی جیب سے سستے والے سگریٹ کی مسلی ہوئی ڈبی نکالی اور میری طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا. میں نے ایش ٹرے اس کے سامنے رکھ دی. اس نے شکریہ کہا اور سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیا. میں اس کے جواب کا منتظر تھا. تھوڑی دیر خاموشی رہی, پھر اس کی آواز آئی آپ کا منہ فلسطین کے لومڑ جیسا ہے. مجھے گویا ایک کرنٹ سا لگ گیا اور میں کرسی سے پھسل گیا. میری رگ رگ میں طوفان بھر گیا.
وہ میرے دفتر میں بیٹھ کر مجھے ہی لومڑ کہہ رہا تھا۔ بات تو سچ تھی، مگر بات تھی رسوائی کی۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر چائے کا گرم گرم کپ انڈیل دیتا، وہ جلدی سے بولا، آپ کا ایک جگری دوست شہزاد ہے نا؟ میں پوری قوت سے چلایا، ہاں پھر ہے، مطلب ان کا کہنے کا کہ میں نے کہا ہاں میرا دوست ہے، تو پھر تمہیں اس سے مطلب ان کے ہاں پھر کا جو مطلب وجہ بنتی ہے یا اس سے تھوڑا سا مطلب نکلتا ہے، وہ یہ نکلتا ہے ہاں پھر۔ تو وہ فوراً بولا، اس کی شکل بینکاک کے جمعدار جیسی ہے۔ میں نے بکھلا کر اس کا یہ جملہ سنا، کچھ دیر غور کیا اور پھر بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ 3-4 منٹ تک آفس میں میرے کہکے گونجتے رہے۔ بڑی مشکل سے میں نے خود پر قابو پایا اور دانت نکالتے ہوئے کہا، شرم کرو، وہ میرا دوست ہے۔ میری بات سنتے ہی مراسی نے پوری سنجیدگی سے کہا، ایسی ہنسی آپ کو اپنے اوپر لگنے والی جگت پر کیوں نہیں آئی؟ میں یکدم چونک اٹھا۔ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہمارے معاشرے میں واقعی وہ چیز زیادہ ہنسی کا باعث بنتی ہے جس میں کسی دوسرے کی ذلت کا سامان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سٹیج ڈراموں اور زندگی میں جب ہم کسی دوسرے کو ذلیل ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ فریش ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ چلتے ہوئے گر جائے، کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، کسی کے پیچھے کتا دوڑ لگا دے، کسی کی بس نکل جائے اور وہ آوازیں لگاتا رہ جائے تو ہماری ہنسی نہیں رکتی۔ یہی عمل اگر ہمارے ساتھ ہو اور دوسرے ہنسیں تو ہم غصے سے بھر جاتے ہیں۔ گویا ہنسی کے لیے کسی کا ذلیل ہونا لازمی امر قرار پا چکا ہے۔ یہی رویہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں در آیا ہے۔ ہمیں اپنے سکھ سے اتنی راحت نہیں ملتی جتنی کسی کے دکھ ہمیں سکون دیتے ہیں۔ کیا ہم واقعی ایک اذیت پسند قوم بن چکے ہیں؟ تو یہ وہ تحریر تھی جو میرے دوست کے ذریعے میرے تک پہنچی، اور میں نے آج کے وی لاگ کا کانٹینٹ یہی سمجھا، اور آپ نے اس دوست سے بھی اس کو بھی مطلب کیا کہ میرا نیکسٹ وی لاگ جو ہے وہ اس کانٹینٹ کے اوپر ہوگا، کیونکہ اس سے خوبصورت کانٹینٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو چہم گوئیوں کے لیے لے لیں یا اس کو سبق آموز ایک تحریر کے تحت لے لیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اب آپ کی ملکیت ہو چکی ہے۔ آپ نے اس کو جس طرح سے بھی لینا ہے اس طرح سے آپ اس کو لیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اس سوشل میڈیا نے اس تمام طرف کے جو جھنجھٹ ہیں جن میں ہماری زندگی، روزمرہ زندگی جو ہے وہ ایک مفلوج بن کے رہ چکی ہوئی ہے، جس میں ہم نے پڑھنا تو دور، ہم نے کبھی کسی بک کے اوپر سے مٹی بھی صحیح طریقے سے نہیں جھاڑی ہوگی۔ تو کوشش کیا کریں، اتنی خوبصورت تحریر کے بعد میرے پاس اس کے اوپر تبصرہ کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ اتنے اچھے الفاظ میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ کوشش کریں کہ پڑھا کریں اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی کوشش کیا کریں، اور محبت پھیلائیں۔ منفیات جو ہیں وہ ارد گرد بہت زیادہ ہیں، اور اس کو کوشش کریں کہ اس سے خود کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور خوش رہیں، خوش رہنے دیں۔ زندگی ایک بار ملی ہے اور پتہ نہیں کتنے دن کی ہے، کتنے دن کی نہیں ہے، اس کو انجوائے کریں اور اللہ کے حوالے۔